الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6۔ اس سورۃ مبارکہ کا تعارف گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ گزشتہ سورت قرآن پاک کی حقانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بیان پر ختم ہوئی تھی، تو اب یہ سورت انہی مضامین سے شروع ہو رہی ہے، اور ابتدا میں ایک انتباہ ہے، ایک ایسی بات سے خبردار کیا گیا ہے جو سب خرابیوں کی جڑ ہے، یعنی آخرت سے بیزاری۔ ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کی منزل قریب آ چکی ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی حساب و کتاب اور مجازات کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے اور لوگ ہیں کہ سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ آخرت فراموشی انکار قرآن کا اصل سبب ہے۔ حساب کتاب کے قریب آنے کا مطلب کہ اللہ کے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن پاک آ چکے ہیں، تو اب قیامت کے آنے میں کیا وقت باقی رہ گیا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ علامات آنے کے بعد بھی 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر ابھی تک تو حساب کتاب کی منزل نہیں آئی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت کا ارشاد موجود ہے قرآن پاک میں، سورۃ المعارج میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یعنی لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں مگر ہمارے حساب سے وہ قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے آ کر اللہ رب العزت کے آخری پروگرام کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب نازل کی جائے گی، اب صرف محاسبے کی منزل باقی ہے، تو لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ یہ قریب آ چکی ہے۔ ایک تو اجتماعی محاسبے کی بات ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر تمام لوگوں کو حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ایک انفرادی منزل بھی ہے حساب کتاب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہو گئی۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے حساب کتاب کا سلسلہ تو قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا محاسبہ تو قریب آ چکا ہے، صرف مرنے کی دیر ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، گویا انہیں اپنے محاسبہ اعمال کی خبر ہی نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، مگر کھیل کود میں مشغول ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے نافرمانوں نے یہ شیوہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کسی حکم یا نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ اس کو سنتے تو ضرور ہیں مگر نہ اس پر غور کرتے ہیں اور نہ عمل کی نوبت آتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری سے بالکل ہی غافل ہیں۔ فرمایا نہ صرف ان کے ظاہری کھیل کود کی طرف ان کے ظواہر راغب ہیں، بلکہ لاہیتاً قلوبہم،
ان کے دل بھی لہو و لعب میں مشغول ہیں، ان کے دل و دماغ میں کوئی اچھی بات آتی ہی نہیں۔ اس کے برخلاف وہ کھیل تماشے، گانے بجانے اور کھانے پینے اور دنیاوی مشاغل کے پروگرام بناتے رہتے ہیں اور پھر انہی پر عمل کرتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا یہ تو اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں تو لہو و لعب کے سامان کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی، اور نہ ہی کسی نیکی کے کام کی۔ بین الاقوامی طور پر جو میچ کرائے جاتے ہیں، کرکٹ میچ کو دیکھ لیا جائے کہ کئی دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، کسی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ان دنوں میں نہ فیکٹریوں میں کام ہوتا ہے اور نہ دفتروں میں، سارا نظام ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے دل بھی کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آخرت سے غفلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سادہ غفلت اور دوسری اعراض و انکار کے ساتھ ملی ہوئی غفلت۔ پہلی غفلت یعنی سادہ غفلت مومن میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا چونکہ ہر وقت انسان کے سامنے ہے اور آخرت آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے اکثر و بیشتر آدمی پر دنیا ہی کی فکر غالب رہتی ہے۔ مگر جب وقت گزر جاتا ہے اور موت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو پھر کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ اور اعراض کے ساتھ غفلت کافر اور نام نہاد مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ اس کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا یا آخرت کا صحیح تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ آخرت کا تذکرہ برائے نام سنتے ہیں اور ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کے کفار کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی نئی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی آیات سنا کر ان کو چونکایا جاتا ہے تو وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں اور سنجیدگی سے نہیں لیتے اور نہایت لاپرواہی سے اس کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اس نصیحت کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں نے پوشیدہ میٹنگ کی جنہوں نے ظلم کیا، اور سازشی لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، حق کو مٹانے کے لیے خفیہ میٹنگیں اور اجلاس منعقد ہوتے ہیں، ان میں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پھر اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش شروع ہی سے ہی چلی آ رہی ہے۔ تو ان ظالموں نے نہ تو قرآن پاک جیسے نصیحت نامے کی طرف توجہ کی اور نہ ہی اس نصیحت نامہ لانے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ یہ کہہ کر ان کا انکار کر دیا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، بھلا اس آدمی کو ہم کیسے رسول تسلیم کر لیں۔ جب مکہ مکرمہ کے عام لوگوں پر قرآن پاک کی دعوت کا اثر شروع ہوا اور ان میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی اور وہ قرآن پاک کی آواز کی طرف لپکے، تو مکہ کے سرغنوں نے خفیہ میٹنگ کی جس میں یہ بات زیر غور آئی کہ قرآن پاک کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ کیسے کھڑی کی جائے۔ تو ظالموں نے یہ طے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں ان پر یہی اعتراض اس زمانے کے کفار اور مشرکین کرتے چلے آئے ہیں کہ ان کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے، ان کے پاس کوٹھی اور کار نہیں ہے، نوکر چاکر اور باغات نہیں ہیں، ہم ان کو کیسے رسول مان لیں۔ اور مکہ کے مشرک تو خاص طور پر کہتے تھے، سورۃ زخرف میں ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، بھلا یہ قرآن کریم مکے اور طائف کی دو بڑی بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا۔ مکہ میں ابو الحکم، مغیرہ اور شیبہ جیسے سردار موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ابو طالب کے یتیم بھتیجے کے علاوہ نبوت کے لیے کوئی دوسرا آدمی ہی نہ ملا، تو ان کی نگاہ میں مال و دولت، جاہ و اقتدار اور اعلیٰ سوسائٹی ہی معیار نبوت تھا،
جبکہ اللہ کے نزدیک نبوت و رسالت کا معیار ایمان، نیکی، تقوی اور اخلاق ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند فرمایا ہے۔ سورۃ القلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا تقوی، نیکی، عمل، مخلوق خدا سے ہمدردی اور کلام ایک معیار ہوتا ہے، لہذا ان کا یہ اعتراض کہ یہ ہمارے جیسے ایک انسان ہے، یہ اعتراض غلط تھا۔ تو ان سرکشوں نے یہ طے کیا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ شخص ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ دیوتا ہے، نہ اتار ہے، اور نہ ہی کوئی ظاہری امتیاز رکھتا ہے۔ تو اس میں کون سی نئی بات ہے کہ ہم اس کا دین اختیار کریں اور اس کی راہ پر چلیں؟ لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہ کرو اور اپنے راستے پر چلتے رہو، یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یوں کہا بل ہوا شاعر، یہ شخص تو شاعر ہے، شاعروں جیسی تخیلاتی اور بے تکی باتیں کرتا ہے، اس کے پیچھے مت لگو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو پھر یہ بھی کوئی نشانی لے آئیں جیسے کہ پہلے رسول لاتے رہے ہیں نشانیاں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ نشانی کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکال دی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر عصا اور ید بیضاء جیسے معجزات ظاہر ہوئے، تو اس طرح یہ بھی کوئی نشانی یا معجزہ پیش کریں۔ تو یہ سب نہ ماننے کے بہانے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی نشانیاں پیش کر دی تھیں۔ سب سے بڑی نشانی خود قرآن پاک کی صورت میں ہے، مگر جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اس قسم کے اعتراضات ہی کرتے رہے۔ ان لوگوں میں کچھ لوگ منصف مزاج بھی موجود تھے، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو فوراً پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت انیس مکے میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سنا اور دیکھا، پھر واپس جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کے بھائی ہیں ان کو رپورٹ پیش کی کہ وہ شخص جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہیں، جھوٹے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ شخص کاہن نہیں ہے، کیونکہ کاہن لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ سرتاپا سچ ہی سچ بولنے والے ہیں۔ کاہن لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہیں۔ کاہنوں کی باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں اور جن سے میں مل کے آیا ہوں ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ جادوگر تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، مگر ان کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعر لوگ تک بندی کرتے ہیں، کسی کی مدح کر دی، کسی کی قدح کر دی، تخیل کی وادیوں میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اور شاعروں کے کلام میں صحیح اور غلط ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، بحر ہوتے ہیں، مگر میں نے جا کر ان کی باتیں سنی ہیں، مختصر اور اثر انگیز باتیں سنی ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو مکے میں اعلان نبوت کرنے والے ہیں ان کی زبان مبارک پر حق کے سوا کوئی بات آتی ہی نہیں ہے، لہٰذا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ منکرین کا اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ان پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا
ان سے پہلے کسی بستی والے ایمان نہیں لائے کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو۔ یعنی کہ یہ انکار کا طریقہ صرف مشرکین مکہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس سے پہلے جس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ اپنے اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا آپ ان لوگوں سے بھی زیادہ توقع نہ رکھیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ مکے کے سرکردہ آدمیوں میں اکثر ایمان کی نعمت سے محروم رہے اور ہلاک ہوئے، اور قرآن پاک کو شعر و شاعری سے تعبیر کرتے رہے، کوئی جادو بتاتا رہا، اور کوئی بدبخت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کا لقب دے رہا تھا۔ یہ سب انکار کرنے کے ان کے بہانے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ایسے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، افہم یؤمنون، کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، آپ اپنا حق کی تبلیغ ادا کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھیں، اپنی اطاعت کاملہ نصیب فرمائیں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔